یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کیسے میں تیرے فکر کی تصویر بناؤں، کیا سامنے چراغ اپنا سورج کے دکھاؤں۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی کے قرآن آسان کورس کے ان مبارک لمحات میں پہلا موضوع شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت میں آج انشاءاللہ العزیز سورہ کوثر، جو آقا دو جہاں کی محبت اور پیار کا ایک مہکتا ہوا گلشن ہے، اس کی گفتگو اور اس کے کچھ اسرار و رموز پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ گو کہ یقیناً ہم اس جگہ تک نہیں جا پائیں گے جس طرح قرآن نے حضور کی شان کو بیان کیا، لیکن آقا دو جہاں کی بات کرنا اور حضور کی محبت کے ذکر کو عام کرنا یہ ہم سب پہ لازم ہے، اس لیے کہ یہ حضور کے حق میں سے، آپ کے بے شمار حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ان کے امتی ان کی محبت کی بات کریں، ان کے پیار کا ذکر کریں، کیونکہ جو احسان، جو محبتیں آپ ہم پہ نچھاور کر گئے ہیں، ہماری چھوٹی سی یہ کوشش صرف اس لیے ہے کہ کل کو آقا کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو ہم بھی کچھ کہہ سکیں گے کہ حضور ہم نے بھی آپ کے لیے کچھ لفظ کہے تھے، اور پھر یہ بات بھی ہمیشہ ذہن نشین رہے اور رہنی چاہیے۔ کم از کم میرے ذہن میں یہ ضرور ہوتی ہے کہ جب بھی حضور کی شان کی بات کہیں کرتا ہوں تو یہ ذہن میں رہتا ہے کہ قبر میں ہم سے پوچھا بھی یہی جائے گا، ما تقول فی حقہ ھذہ الرجل، اس شخص کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ یاد رہے کہ وہ کہنے کی بات ہے، وہ منہ سے بولنے کی بات ہے۔ اس لیے بھی یہ موضوع ہم رکھتے ہیں کہ کم از کم ہماری گواہی، اور کل قیامت کے دن اور خاص طور پہ قبر میں یہ گواہی ہماری پڑ جائے۔ عمل اعمال کے معاملات انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، لیکن یہ گواہی ہو جائے کہ ہم حضور کی محبت کی باتیں کرتے، آقا کے عشق کی بات کرتے تھے، حضور کے عشق کی باتوں کو رواج دیتے تھے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ سورہ کوثر ایک بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور قرآن کی مختصر ترین سورت ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے بھی تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، کیونکہ چھوٹی ہے، لوگ اسے زیادہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو کیوں نازل کیا گیا، اس کا کچھ پہلے میں بیک گراؤنڈ عرض کر دوں تاکہ ذہن نشین رہے۔ حضور علیہ السلام کی اولاد کریمہ میں یہ وہ وقت آیا کہ جب آپ کی اولاد ایک ایک کر کے وصال کر گئی۔ مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی، یہ سورت مکی ہے، اور یہ وہ دن تھے جب حضور علیہ السلام ابھی شدید ترین پریشانیوں میں اور شدید ترین تکالیف میں آپ مبتلا تھے، ذہنی بھی، جسمانی بھی، اور بہت ساری معاشی بھی تبدیلیاں تھیں، مشکلات تھیں، اور آپ کی زندگی ان دنوں میں شدید کٹھن تھی۔ اس پہ یہ بھی معاملہ بن گیا کہ آپ کے بیٹے وصال کر گئے۔ تو بیٹوں کا دنیا سے چلے جانا ایک بہت بڑا شدید غم ہوتا ہے، دھچکا ہوتا ہے، ہر انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اور پھر آپ کا جب چوتھا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال کیا انہوں نے، تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھما چھم برس رہی اور آپ رو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کو بھی اس طرح کے انداز ہوتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں اور اس طرح کا دکھ ہے اور غم ہے؟ تو فرمایا ہاں، یہ محبت اور پیار کے آنسو ہیں، یہ صبر کے آنسو ہیں۔ تو ایسی عالم میں کہ حضور کے اوپر ایسے سخت دن ہیں
کہ مسلسل وصال ہوتا جا رہا ہے صاحبزادوں کا، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا بھی گیا. تو اب اس پہ تو متضاد یہ کہ باقاعدہ کوئی معاملہ ایسا بنتا کہ آپ کو تسلی دی جاتی اور آپ کے انداز میں کچھ محبت کے کچھ لوگ ملتے آپ کو ایسی بات کرتے، لیکن اس کے بالکل الٹ ہو گیا. الٹ یہ ہوا کہ ان بدبختوں نے یہ بات بھی کہنا شروع کر دی کہ اب تو ان کی نسل ختم ہو گئی اور دین کا اب نام و نشان تم مٹتے دیکھو گے جو یہ لے کے آئے. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کی زندگی میں ایک وقت یہ ہے کہ اس کے لیے ویسے ہی مشکلات بڑی سخت آئی ہوئی ہیں، پھر اولاد بھی وصال کر گئی ہے اور وہ بھی بیٹے وصال کر گئے، اور ساتھ یہ کہ اب ایسے وقت میں تو آپ عام معاشرے میں بھی دیکھیں تو لوگ جو بڑے دشمن بھی ہوں نا، تو جب کسی گھر مرگ ہوتی ہے تو لوگ اس وقت تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلے کے گھر میں مرگ ہوئی ہے تو چلو ذرا یہ بھی غم کے دن ہے، اس کے تو دشمنی ذرا بند کر دو، ذرا دشمنی کو ذرا لگام دے لو، کیونکہ ان دنوں میں وہ خود ہی بڑی تکلیف میں ہے. چلو ہمارا دشمن ہے لیکن اس کے گھر میں مرگ ہوگی تو مرگ تو ہمارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. تو لہذا عام رویہ بھی معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بڑے بھی دشمن ہوں تو ان دنوں میں ذرا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن حضور کے وہ دن بھی بڑے سخت ہیں کہ انہوں نے ان دنوں کو بھی استعمال کیا حضور کی مخالفت میں اور حضور کی تکلیف میں اور اضافہ کرنے کے لیے. ایسے جملے بولے گئے کہ کہا گیا کہ ان کی تو نسل ہی کٹ گئی اور اب تو ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، نشان ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ بیٹے کوئی نہیں. جو عام رویہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ یہی انداز ہے کہ بیٹے فوت ہو گئے ہیں یا کسی کا اگر کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کے لیے یہی سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سا کچھ زیادہ اس کی نسل چلنے والی. اور یہ فضول قسم کی سوچ آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جس کی بچیاں موجود ہوں تو وہ بچیوں کے لیے ایسا انداز نہیں ہوتا، کہتے جی یہ تو کوئی یہ بھی کوئی اولاد ہے، کوئی بیٹا ہونا چاہیے. تو میرے نبی کا کیا یہ اللہ نے حسین انداز بنایا کہ ساری نسل ہی آپ کی بچیوں سے چلائی، بیٹیوں سے چلا دی اور بیٹے سارے وصال کرے. تو حضور اسلام کے ان دنوں کا معاملہ اتنا سخت ہوا کہ جب یہ بات سنی حضور نے تو ظاہر آپ کے دل پہ اور رنج ہوا اور تکلیف بڑھی. اور جیسا کہ میں پچھلے دروس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، ابھی ہم نے پہلا درس بھی اسی پہ لیا تھا شان رسول میں، کہ اللہ کو اپنے نبی کی طبیعت کا بڑا خیال ہے، طبیعت رسول کا بڑا ہی خیال ہے اور حد ہے طبیعت رسول کے خیال کی. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ عشق کی انتہا ہے، محبت کا، پیار کا جو سب سے سپرلیٹو درجہ ہے وہ تو خود اللہ کے پاس ہے نا. بھائی جو خود عشق کا پیدا کرنے والا ہے وہ محبت کو کیسے کرتا ہوگا؟ جس نے خود محبت کو پیدا کیا ہے، خود محبت کا وہ بنانے والا ہے، تو وہ کس طرح خیال رکھتا ہوگا اپنے معشوق کا، اپنے عشق والے کا، پیار والے کا. تو خیال طبیعت بہت زیادہ ہے. تو یہاں بھی یہی انداز ہوا کہ اس قدر معاملہ بڑھا جب کہ رنج ہوا، تکلیف ہوئی صحابہ کو. صحابہ نے حضور کو بھی بتایا، حضور کو بھی علم ہوا، خاموش ہو کے چپ ہو، کوئی بات نہیں کی. لیکن اللہ کو پھر گوارا نہ ہوا اور حضرت جبرائیل یہ صورت مبارکہ لے کے نازل ہوئے. سورہ کوثر اتری اور اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں، حضور مکہ میں موجود ہیں اور آپ کے قریب جو ہے وہ صحابہ بھی بیٹھے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی، کچھ دیر کے لیے آپ آنکھیں بند ہو گئیں اور جیسے نیند میں انسان چلا جاتا ہے ایسا انداز ہوا. تو تھوڑی دیر بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا مجھ پہ اللہ نے ایک صورت نازل کی ہے، سنو وہ صورت کیا ہے. تو اس کے مسکرانے کا سبب پھر حضور نے بتایا، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے نبی یہ کہتے ہیں کہ ہاں تیری نسل کٹ گئی اور تیرے پاس رہا کچھ نہیں، تو ہم نے تو ساری خیر کثیر ہی تجھے عطا کر دی، عطا کر دی. لفظ ہے اعطینا، ہم نے تجھے عطا کر دی. ایک چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، کسی چیز کو، کسی شخص کو آپ کو چیز دیتے ہیں نا جب، تو دیتے ہیں کہ بھئی میں نے تجھے یہ چیز دی ہے.
تو اس دینے دینے کے اوپر یا دی کہنے کے اوپر کہ دی ہے تجھے یہ چیز، اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے واپس طلب کر لیں کیونکہ آپ نے دی ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں نا دے دی ہے تو اس میں فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے، دینے میں اور دے دینے میں فرق ہے۔ یہاں لفظ ہے دے دی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، یعنی وہ مالک آپ ہیں، آپ اس کے خود مالک ہیں، ہم نے آپ کو دی۔ تو الحمدللہ میرے نبی کا یہ خوبصورت انداز کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنایا۔ اور جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ حضور کی نسل کٹ گئی ہے، ان لوگوں کا حال بھی دنیا نے دیکھا۔ ابو جہل نے اس جملے میں بڑی خوشی کا اظہار کیا، تو کہا تھا بہت اچھی بات کہی تو نے۔ عتبہ شیبہ نے بڑا اچھا اظہار کیا۔ ابو لہب تو بہت ہی خوش ہوا کہ یہ تو بہت اچھا جملہ بولا گیا کہ نسل ختم ہو گئی ہے۔ تو ان لوگوں کے انداز اب دیکھیے کیا رہے کہ ابو جہل کے آج اگر آپ شجر نسب کو دیکھنا چاہیں اور آپ کسی دنیا کی لائبریری میں جائیں اور اسے کہیں ذرا بتاؤ نا مجھے اس کے بیٹوں کی تفصیل کیا ہے، تو آپ کو اس کے بیٹوں کی تفصیل نہیں ملے گی، اس کی اولاد کا ذکر ہی کہیں نہیں۔ عتبہ اور شیبہ کی بچوں کی کہیں پہ بھی نام و نشان نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی اور ایسے بدبخت جو ابو لہب قسم کے بدبخت تھے ان کی اولادوں کے نام و نشان ملیں گے۔ آؤ آؤ میں تمہیں دنیا کے ہر کونے میں سیدوں کا نام دکھاؤں کہ ہر کونے میں حضور کی اولاد کے نام ملیں گے، اور حضور کی اولاد پھیلی ہوئی ہے، آپ کی اولاد موجود۔ بلکہ وائل نام کا ایک بدبخت تھا، اور اس نے بھی حضور کے اس خوشی کا اظہار کیا تھا اس بات پہ۔ تو اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے جو ہیں، اب دیکھیں ایک طرف حضور کے صاحبزادے بھی 4 ہیں، اس کے بھی 4 ہیں، تو حضور کے صاحبزادے وصال کر گئے، چاروں شہزادے وصال کر گئے، اس کے 4 بیٹے زندہ رہے، موجود رہے، حیات رہے، انہوں نے زندگی بھی گزاری۔ تو یہ کیا ہوا پھر، ایک طرف حضور کے صاحبزادے وصال کر جاتے ہیں اور وہ جو بدبخت ہے اس کے 4 جو ہیں وہ باقاعدہ زندہ بھی رہتے ہیں۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ وہ 4 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، بیٹے اسی کے تھے، کلمہ حضور کا پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے اس طرح اپنے نبی کی محبت کو اور پیار کو عام فرمایا۔ تو لہٰذا یہ جو کوثر کا ذکر کیا گیا اور اس حد تک اس کو بڑھا دیا گیا، میں اس لفظ کو آپ کے سامنے کھولوں گا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے کہ جنہوں نے اس لفظ کو سمجھا ہے، جنہوں نے اس لفظ کی تفسیر کی ہے، اللہ ان کے عشق کو سلامت رکھے۔ لفظ تو ایک تھا لیکن تفصیل اس کی اتنی ہے کہ شاید اس نشست میں اسے مکمل نہ کر سکوں۔ حضور اسلام کو کوثر عطا کی گئی، ایک تو آپ نے خود بھی اس کی تفسیر فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ جنت کی نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے۔ وہ جنت کی نہر جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اور جس کا پانی دودھ سے میٹھا، سفید اور شہد سے میٹھا ہے، اس قدر خوبصورت وہ تحفہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ کوثر حضور نے خود بھی تفسیر فرمائی کہ جنت کی نہر ہے، اس سے ایک مراد یہ ہے۔ دوسرے سے مراد جو ہے وہ حضور اسلام نے جو فرمایا کہ اس سے مراد حشر میں حوض ہے جو میری امت کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ مجھے عطا کرے گا، کیونکہ حشر کا دن ہوگا تو حشر میں بے شمار پیاس ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہے اور شدید پیاس لگے گی، تو فرمایا میری امت اس پیاس کو بجھانے کے لیے حوض کوثر پہ آئے گی، اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کو حوض کوثر کے جام عطا کروں۔ لیکن اس میں ایک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری امت میں کوئی ایسی چیز نکالی جس سے میری امت کا نقصان ہوا، میری امت کے دین کا نقصان ہوا، اس نے ایسی چیز نکالی کہ دین لوگوں کا ضائع ہونے لگا، فرمایا کہ وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ پائے گا، وہ میرے حوض کوثر پہ بولو نہیں آ پائے گا۔ اسے حضور نے، اور ایک اور کو بھی حضور نے منع فرمایا کہ جس کے سامنے کسی شخص نے آ کے معافی مانگی اور اپنے کسی معاملے میں آ کے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے غلطی جس کی بھی تھی، تمہاری میری چھوڑو، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور آؤ ہم دونوں اس معاملے کو ختم کریں، اور آؤ ہم معافی مانگیں ایک دوسرے سے، چھوڑو دفع کرو، دنیا کے دن ہے ختم ہو جانے ہیں، تو آؤ ہم دونوں مل جاتے ہیں۔
چھوڑو میں ہی معافی مانگتا ہوں. لیکن وہ اگلا کیا کہہ دے؟ وہ کہتے کہ نہیں تو بے شک مانگ تو رہا ہے، معاف میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا معاف، ہرگز نہیں کروں گا. تو جب اس نے یہ لفظ کہے تو آقا اسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا کرے گا تو وہ بھی میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. کہ اس نے کسی شخص کی معافی کے لفظوں کے آگے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں تجھے معاف نہیں کروں گا. تو اللہ اس سے بھی محفوظ کرے، آمین کہو. تو یہ حضور کی امت کے لیے آقا فرمایا میری امت سیراب ہوگی حوض کوثر سے، تو یہ اس کا نام بھی ہے. اس سے مراد جو ہے ایک اور بھی ہے جو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد حضور کی نبوت ہے، کہ حضور کی نبوت جو ہے وہ خیر کثیر کی طرح ہے. آپ کی نبوت کے انداز اتنے بڑے ہیں، اس قدر اعلیٰ ہیں کہ باقی نبی جو ہیں وہ اپنے کسی خاص وقت، خاص علاقے، خاص جو ہے ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے. حضور کی نبوت چاروں عالم میں پھیلی ہوئی ہے، چاروں آسمانوں کے کونوں تک اللہ نے حضور کی نبوت کو پھیلایا ہوا ہے. لہذا یہ خیر کثیر ہے حضور کی نبوت، اس سے یہ بھی مراد ہے. اس سے مراد آپ فرماتے ہیں قرآن کریم بھی ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے. قرآن کی ہر آیت خیر کثیر ہے، بلکہ پورا قرآن تو ایک طرف رہا، اس کی ہر صورت خیر کثیر ہے، اس کے ہر جز میں خیر کثیر رکھی گئی. اس کے معنی اور مفہوم کھلتے جائیں گے، اس کے زیر زبر پیش لوگ پڑھتے جائیں گے، کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، کبھی بھی اس کے زیر زبر پڑھ کے اور اس کی آیتوں کو پڑھ کے لوگ رجیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ کثیر خیر رکھتا ہے. جس بھی لیول پہ لا کے قرآن کو رکھو گے قرآن وہیں سے خیر پیدا کر دے گا. لہٰذا اس سے مراد قرآن کریم بھی ہے. پھر اس سے ایک اور مراد لی گئی کہ حضور کا دین بھی خیر کثیر ہے، کہ یہ جو آپ کو دین اسلام دیا گیا ہے یہ بھی خیر کثیر ہے، کہ اس دین کی اتنی برکت ہے کہ اس دین پہ چلنے والا، اس دین کو سمجھنے والا، اس دین کا عالم، اس دین پہ عمل کرنے والا جس بھی طرح سے دین کے ساتھ جڑے گا اللہ اسے بڑا کر دے گا، اللہ اسے کثیر چیزیں دے گا، اسے کثرت عطا کر دے گا، کیونکہ دین کے اندر کثرت رکھی گئی ہے. یہ تنگ دین نہیں ہے، یہ کھلا دین ہے، یہ وسیع ہے، اس میں وسعت ہے. یہ اتنا وسعت رکھتا ہے کہ اس میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھلائی چھپی ہوئی ہے، کوئی بھی اسے مبرہ نہیں ہے. لہذا دین اسلام بھی خیر کثیر کی طرح ہے، اس سے یہ مراد بھی. پھر سنیے، اس سے مراد خیر کثیر سے مراد ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، اس سے مراد حضور اسلام کی صحابہ کی کثرت بھی ہے. اس کائنات میں جتنے نبی آئے کسی نبی کو ایک امتی ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 10 ملے، کسی کو 80 ملے، کسی کو 100 ملا. کوئی ایسے بھی رسول اور نبی دنیا میں آئے ہیں جن کو ایک بھی امتی نہیں مل سکا، ان کا کلمہ کسی نے بھی نہیں پڑھا. حضور اسلام آپ کے امتی کثرت سے پائے جاتے ہیں. اس دور میں بھی سب سے زیادہ کثرت میں تھے، 1,40,000 کے قریب صحابہ آپ دنیا سے چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے کے گئے، جو کہ کثیر ترین تعداد ہے. اتنی بڑی تعداد کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی. پھر آپ خود فرماتے ہیں میری امت کی جنت میں 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. 120 صفیں جنت کی ٹوٹل ہیں. جتنے لوگ دنیا سے جنت میں جائیں گے ان کی 120 صفیں بنیں گی، فرمایا اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. آپ اندازہ کریں کتنے صحابہ حضور کے دنیا سے رخصت ہوئے اور کتنے صحابہ حضور اسلام کی محبت والے دنیا میں دین پھیلاتے رہے. لہٰذا اس سے مراد صحابہ کی کثرت ہے، یہ بھی خیر کثیر ہے. پھر اس سے بہت بڑی مراد آپ کے سامنے رکھنا، خیر کثیر سے مراد انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، نام مٹ جائے گا. اللہ نے اپنے نبی کو امت کے اندر علماء کی شکل میں ایک ایسا کثیر گروہ عطا کیا کہ جو حضور کا نام بلند کر رہا ہے، کرتا رہے گا. حضور کی امت کے علماء بھی خیر کثیر ہیں، یہ خیر کثیر ہیں. ہر طرف علماء حضور کی امت کے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی عربی میں کرتا ہے، کوئی انگلش میں کرتا ہے، کوئی جرمن میں کرتا ہے، اپنی اپنی زبانوں میں حضور کی محبت کو پھیلایا جا رہا ہے. ابھی میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ درس ہو رہے ہوں، ہزاروں جگہوں پہ ہو رہے ہوں،
اور لوگ ان درسوں میں حضور کی باتیں کر رہے ہیں، حضور کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. ہر مسجد میں عالم ہر جمعے میں حضور کی بات کرتا ہے، ہر اذان میں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. مبلغین جتنے بھی دنیا میں پھیلے ہوئے وہ سب حضور کی باتیں کر کے دین پہ لا رہے ہیں. ان کے پاس سوائے آقا کی بات کرنے کے اور کوئی بات ہے ہی نہیں. وہ کریں گے تو کس کی بات کریں گے؟ لہذا حضور کی امت کے علماء، آقا اسلام نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے. جس طرح نبیوں کی برکت اور رحمت بنی اسرائیل کے نبیوں کی برکت اور رحمت تھی، ایسے میری امت کے علماء کو اللہ نے دی. تو اس سے حضور کی امت کے علماء بھی مراد جو اس وقت یہ دین کا فریضہ اٹھائے ہوئے. پھر اس سے ایک اور مراد جو بڑی اعلیٰ ہے، جو میری بہت دل کو لگی، اللہ کرے آپ کے دل کو بھی لگے. خیر کثیر سے مراد حضرت امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اس سے مراد ساری باطنی اور ظاہری بلائیاں ہیں. جتنی باطنی اچھائیاں ہیں اور ظاہری اچھائیاں ہیں وہ ساری ہی حضور کو دے دی گئی. چاہے کوئی نام لو، کسی بھی اچھائی کا نام لو، وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں عطا کر دی، دے دی، ہر چیز دے دی. ابھی شعر پڑھا جا رہا تھا، انا آتیناک الکوثر. اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں اسے لکھ دیا، انا آتیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ. تو ساری کثرت، میں یہاں توجہ چاہوں گا. تو اس معنی پہ آپ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اب میں اوپر جتنے بھی معنی بیان کیے، قرآن کریم کثرت، صحابہ کرام کثرت، حضور علیہ السلام کا دین کثرت، علماء کثرت، صحابہ کرام کی تعداد کثرت، اللہ نے ہر انداز سے جو میں نے آپ فرماتے ہیں میں نے جتنے بھی اوپر نام لیے ان سب کو اگر میں اکٹھا کروں تو یہ 15واں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو آخری میرے نظر میں آتا ہے وہ یہی ہے، ساری خیر کثیر سے مراد ہر اچھائی ہے، چاہے وہ ظاہری ہے وہ باطنی ہے، وہ حضور کو دے دی گئی. کوئی نام لو، میرا نبی اس کا مالک ہے، میرا نبی اس کا مالک. تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا نا کہ جو ہے وہ میں تو مالک ہی کہوں گا. ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ تم مالک کے دوست جو ہوئے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اللہ، یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جتنا بھی مالک کا ہے وہ مالک کے دوست کا ہی ہے، کہ دو دوستوں میں نہیں ہے کوئی میرا تیرا. یہ میرا تیرا دوستوں میں تو نہیں ہوتا نا بھائی. دوست جب بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں بھائی یہ چیز لے جا، تو دوسرا کہتا ہے تیری ہے. کہا تیری کیا ہے، یہ تیری ہے بھائی. جس کو جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے چیزوں کی آپس میں تیرا میرا کہاں ہوتا ہے. کہ ہو مالک کے حبیب، تم مالک کے حبیب ہو تو میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ میں تو مالک ہی کہوں. تو اللہ کرے یہ عقیدہ بنے ہمارا انشاءاللہ کہو کہ ساری کثرت حضور کے پاس، ساری اچھائیوں کے مالک آپ، ساری برکتوں کے مالک. اور قرآن کہہ رہا ہے، ہم کو خود تو. اور پھر یہ دیکھیے خاص بات کہ یہ جو بھی ہم اب آپ کی اچھائیوں کو حضور کی بارگاہ میں جو اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، خود حضور کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں. اللہ نے چونکہ عطا کی ہیں تو لہذا شرک نہ رہا، شرک کا وجود ہی مٹ گیا. جب اللہ نے دی ہے اور اللہ خود فرما رہا ہے میں عطا کرنے والا ہوں، تو بھائی جب اللہ نے سارا کچھ عطا کر دیا تو اس پہ مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اس پہ تو دل راضی ہونا چاہیے کہ مجھے حضور کی ایک اور شان کا پتہ چلا، ایک اور حضور کی بلندی میرے ذہن میں، میرے شعور میں ڈال دی گئی کہ حضور تو یہ بھی ہیں. اللہ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے، آمین کہو. یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ساری برکتیں حضور کو دے دی. اب اس سے ایک اور مراد بھی ہے جو اس آیت کے ضمن میں لکھی گئی کہ جب اتنی کثرت حضور کے پاس ہے، اس قدر کثرت سے آپ ہر چیز کے مالک ہیں، تو انہوں نے وہ کثرت اپنے پاس رکھنی کیوں ہے؟ وہ کیوں رکھنی ہے؟ جنہوں نے کثرت پائی ہوتی ہے نا وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ آگے دے دیتے ہیں، وہ لٹانے والے ہوتے ہیں.
اور اللہ ایڈریس دے رہا ہے کہ جاؤ جاؤ وہاں چلے گا، کسی شے کی کمی نہیں ہے، جو جہاں کسی شے کی کمی نہیں ہے اللہ فرما رہا جاؤ تم بھی وہیں سے مانگ لو، جائے تمہیں ملے گا وہاں سے، وہاں بہت زیادہ میں نے دیا ہوا ہے، ہر شے کثرت سے دی اللہ۔ تو اللہ توفیق دے۔ پھر اس میں جو اگلی آیت ہے میں اس پہ توجہ چاہوں گا، آپ دھیان رکھیے گا کیونکہ سورت بڑی خوبصورت ہے۔ آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اے نبی ہم نے خیر کثیر تو دے دی، ساری برکت تو دے دی آپ کو، اب آپ کا دل تو یقیناً سکون میں آئے گا، آپ کو اب راحت تو ہوگی کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا کرم دیا، اتنا بڑا فضل دیا۔ تو اے نبی اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے شکرانے میں اب نماز پڑھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے پڑھیں، لہذا نماز ادا کیجئے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجئے۔ یہاں نحر کا لفظ ہے، نحر گلے پہ چھری پھیرنے کو کہتے ہیں، جانور قربان کرنے کو نحر کہا جاتا ہے۔ جس طرح یوم عید الاضحیٰ کا ایک نام یوم نحر بھی ہے، اس کو یوم نحر بھی کہتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات فراموش کر گیا، ابھی میں آتے ہوئے اہلیہ سے ذکر کر رہا تھا کہ جب اس کا ذکر ہوا نہر کوثر کا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کسی نے سوال کیا۔ صحابہ بڑے سمجھدار تھے، انہیں علم تھا کہ یہ وہ ہیں جو راز سمجھتی ہیں، جو حضور کی تنہائی کی بڑی بہترین ساتھی ہیں، لہذا صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوال کر لیتے تھے۔ جس طرح پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ حضور کیسے ہیں، تو یہ سوال باقیوں سے نہیں کیا، سیدہ عائشہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ نہر کوثر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے حضور سے سنا تو ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے، جنت کا ایک خوبصورت تحفہ ہے جو میرے نبی کو دیا گیا ہے۔ لیکن سنو اب تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو تمہیں اگلی بات بھی بتاتی ہوں، تم سننا چاہتے ہو کہ نہر کوثر کے پانی کی آواز کیسی ہے؟ تو کہا جی بالکل سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں میں اپنے دونوں انگلیوں کو دے دو، جو آواز آئے گی وہ آواز نہر کوثر کے پانی کی ہوگی۔ تجربہ کیجئے گا ذرا، ابھی تو نہیں، جب جائیں گے نا گھر تو اسے یاد رکھیے گا کہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے لو، جو آواز آئے گی وہ نہر کوثر کے پانی کی تمہیں آئے گی۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل۔ تو میں وہ ذہن سے آ گیا، میں آگے چلتا ہوں۔ تو فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ یہ جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں، یہ جو آپ کو ہم نے خیر کثیر دی ہے، برکت دی ہے، اب اس کا اظہار آپ کی ذات سے کیسے ہو؟ ایک تو ہوتا ہے زبان سے شکر کرنا، زبان سے کہتے رہنا مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے بہت بڑی برکت دی مجھے، مولا تیری رحمت ہوئی مجھ پر۔ ایک تو زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں، فرمایا نہیں زبان سے میں نہیں مانگ رہا، عمل سے بتائیے، عمل سے بتائیے ہم نے بہت بڑا کرم کیا آپ پہ، بہت بڑا فضل کیا، لہذا اب نماز ادا کیجیے، اٹھیے اور شکرانے کے نفل پڑھیے۔ اور وانحر، اور جب ہم کوئی نعمت دیں کسی کو تو وہ قربانی کرے۔ یہ جو بکرا قربان کیا جاتا ہے نا دروازے پہ لا کے، کالا بکرا، جب کسی کو اللہ نیا گھر دیتا ہے یا کسی کو گاڑی دیتا ہے یا کسی کو اولاد دیتا ہے تو کہتے ہیں لاؤ یار بکرا لاؤ قربانی کرو۔ یہی قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ قربانی دیں، چھری پھیریں، جان قربان کریں جانور کی میرے آگے، مجھے خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے، یہ قرآن کے حکم پہ عمل ہے انشاءاللہ کہو۔ اس سے ایک اور مراد بھی ہے، سنیں، جب اللہ کسی کو بڑا کرتا ہے نا، جب اللہ کسی کو بڑا کر دے اور اللہ کسی کو نعمت دے دے، کسی کے اندر کوئی ایسی صلاحیت آ جائے جو بہت بڑی ہو، مال دے دے، کسی کو اولاد دے دے، تو اب اللہ اتنا ہی اسے جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ اس نعمت پہ کس طرح کا ری ایکشن کرتا ہے، اس کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ اور آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، جس کو بھی پھل لگے گا شاخ کو وہ ضرور جھکے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر پھل لگا ہے اور وہ جھکے نہیں،
کوئی بھی آپ دنیا میں پھل و پھلدار درخت دیکھیں، جس شاخ پہ آپ کو پھل نظر آئے گا آپ کو وہ جھکی ہوئی ضرور نظر آئے گی۔ تو یہاں قرآن ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا رہا ہے، جتنی خیر کثیر اتنا زیادہ نماز کا جذبہ، اتنا زیادہ نماز کی طرف دھیان، اتنا زیادہ نماز کی طرف توجہ، اتنا زیادہ نماز کی طرف جو ہے وہ لگاؤ، لگن۔ نماز نماز نماز، نماز کے وقت کہاں پہ آتے ہیں، کس وقت نماز شروع ہوتی ہے، یہ خیر کثیر کی علامت ہے۔ سمجھ جاؤ کہ اس بندے کو اللہ نے بڑا ہی دیا ہوا ہے، جو فصلی لربک نماز کی طرف چلتا ہے۔ اس کو الٹا دو، اس کو ذرا الٹا دو، تمہیں اس کا معنی اور سمجھ آئے گا۔ جس سے اللہ سب کچھ چھین لیتا ہے، سمجھ لو بے نماز ہو گیا ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے، گردن اکڑ گئی ہے، جھکنا بھول گیا ہے، اور اس کو نماز کا خیال نہیں، یہ کسی اور چکر میں پھرتا ہے۔ اور اگر اللہ نے اس کو کچھ دیا تھا، چاہے وہ باطنی ہے وہ ظاہری ہے، کیونکہ یہاں دونوں مرادیں ہیں، حضور کو باطنی اور ظاہری دونوں ہی سب کچھ دے دیا گیا، تو تمہیں بھی باطنی ظاہری جو ملا اس کے اظہار کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ نماز میں پابندی ہوگی، نماز میں بڑی باقاعدگی آئے گی، حسن آئے گا، نماز کے اندر بہت سرور آ جائے گا، نماز کے اندر ایک خاص انس پیدا ہوگا۔ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہیں خیر کثیر دی ہے اور تمہیں بہت بڑا بنا دیا گیا ہے۔ اور آگے سنو، یہاں قربانی سے مراد، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے مراد جانور ہے، نحر کا لفظ ہے، لیکن مفسرین چونکہ مفسرین ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر جو اللہ ڈالتا ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، اور بھی جب وہ کھولتے ہیں ان آیتوں کو تو دل کرتا ہے اللہ ماتھا چومنے کی توفیق دے دے کبھی ان کا، کہ یہ کیسے لوگ تھے، کہاں کہاں سے معنی ڈھونڈ نکالتے۔ کہتے ہیں نہیں، اس سے نہر تو ہے ہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو تمہیں دیا گیا ہے اب وہ قربان کرنا شروع کرو، وہ جو عزت دی گئی ہے اسے لوگوں کے آگے قربان کرو، وہ جو مال دیا گیا ہے اسے قربان کرو، وہ جو علم دیا گیا ہے اسے قربان کرو، وہ جو اللہ نے شرف دیا ہے اسے قربان کرو، اسے دوسروں کو دو، قربانی پیش کرو، قربانی دو بھائی۔ تمہیں وقت میں برکت ملی ہے، وقت دو لوگوں کو، تمہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے، اس بڑا ہونے کا فائدہ دو لوگوں کو، تو یہ خیر کثیر ہے، یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، جو جتنا تمہارے دامن میں ڈال دیا گیا ہے اتنا زیادہ تمہارا اس کا رابطہ لوگوں کے ساتھ بھی ہو جائے۔ صرف اپنے اندر ہی ڈال ڈال کے بیٹھے رہنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حضور کی امت کو ایسے صوفیاء کی، ایسے مالداروں کی، ایسے علم والوں کی کوئی ضرورت نہیں، جو خود اپنی آپ کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ کسی چھوٹا کو دیکھنا بھی انہیں گوارا نہیں ہوتا، یہ کوئی بڑے ہونے کی علامت نہیں۔ اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو۔ کبھی بھی ایسے نہ بننا، کبھی بھی چھوٹے ہی رہنا اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے چھوٹے ہی رہ جانا۔ بڑا بننا ہے تو بڑوں کو یہ دیکھنا پڑتا ہے چھوٹے کون ہیں، یہ دیکھنا پڑ جائے گا تمہیں اگر حکومت مانگنی ہے، تمہیں اگر سیادت مانگنی ہے، تمہیں اگر قیادت مانگنی ہے، تمہیں اگر بڑا ہونے کا جذبہ تمہارے اندر ہے تو یہ بھی جذبہ پیدا کرو کہ دوسروں کے لیے اب قربانی بھی دینی۔ صرف اتنا سوچ کے بیٹھے رہنا کہ مجھے بڑا کر دیا جائے، محترم وہ جو دینا ہے آپ نے آگے اس کے بارے میں سوچے پہلے۔ جب آپ نے کسی کو ڈیلیور بھی کرنا ہے تو کیا انداز بنایا، فرمایا قربانی جانور کی ہی ہے لیکن اس سے مراد دوسری قربانی بھی ہے۔ انشاءاللہ کہو، اللہ توفیق دے دے۔ پھر رسول اسلام نے کس طرح سے آپ کی زندگی کو اللہ نے کیسے ان چیزوں کو عطا کیا اور اللہ نے کس طرح سے حضور کی جولی کو بھرا، آئیے چند لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کو میں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا۔ قرآن، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے لیے قرآن میں ایک لفظ اترا، آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ اے آدم آپ ذرا ان چیزوں کے نام بتائیے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ ذرا بتائیے ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ چیلنج تھا، ایک چیلنج تھا۔ اور اسی طرح جو ہے جب حضرت ابراہیم کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کتابیں دی گئیں آپ کو، تو قرآن ان کا ذکر کرتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ موسیٰ کی کتاب ہے اور ابراہیم کی کتاب ہے۔
وہاں آدم کو بھی خود کہتے ہیں کہ آپ بولیے کہ یہ نام کیا ہے، آپ کو بولنا ہے یہ نام کیا ہے. اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک صحیفہ دیا تھا، تو اس کو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا خذ الکتاب بقوہ یا یحییٰ، اے یحییٰ اپنی کتاب کو خود پکڑ اور اس کو مضبوطی سے اپنے پاس رکھ، مضبوطی سے پکڑ، میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس کے محافظ نہیں ہیں. وہاں کہا ابراہیم اور موسیٰ تمہاری کتاب ہے. آدم علیہ السلام سے کہا خود بولیے کیا آپ کو سکھایا گیا ہے، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم آپ کے سینے کو کھول نہیں چکے ہیں؟ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے سینے میں ہم نے ڈال دیا سب کچھ. اور یہاں کہا گیا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے، آپ کو ضرورت نہیں. حضور اسلام جب قرآن اترتا تو آپ تیزی سے اسے تلاوت کرتے، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے، تیزی سے آپ اسے دہراتے. تو حضرت جبرائیل کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ میرے محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تیزی سے نہ کریں، نہ اس کو دہرائیں، ہم آپ کے سینے پہ خود نقش کریں گے، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا اس کے لیے. تو کیا اعلیٰ انداز بنایا گیا، قرآن کریم کا انداز یہ رہا. پھر سنیے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی دی گئی اور وہ کشتی پانی پہ چلی، اور اس کا ذکر قرآن نے کیا کہ اس میں حضرت نوح نے اپنی قوم کو بٹھایا اور وہ قوم آپ کی اس کشتی میں سوار ہوئی. اللہ نے بہت بڑا معجزہ دکھایا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کے ساتھ ایک جوہر پانی کا تھا، اس کے قریب کھڑے ہیں، تو حضور سے فرماتے ہیں حضور وہ جو دوسرے کنارے پہ ایک پتھر ہے، کیا وہ تیرتا ہوا آپ کے کہنے سے یہاں آ سکتا ہے؟ حضرت نوح نے کشتی خود چلائی تھی، حضور اسلام نے جب اشارہ کیا تو وہ پتھر تیرتا ہوا حضور کے پاس آ گیا اور وہ قریب آ گیا. تو جب آیا تو حضرت اکرمہ فرمایا کہ حضور کیا یہ واپس بھی جا سکتا ہے؟ تو حضور نے اشارہ کیا تو وہ واپس چلا گیا اپنی جگہ. وہاں پتھر پہ، وہاں کشتی پانی پہ نوح نے چلائی، یہاں میرے نبی نے پتھر چلا کے دکھا دیا. اللہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کی گئی، آپ پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. آپ نے جب اس آگ میں چھلانگ لگائی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ہمارے حکم سے ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو. حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں ایسا میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا کہ میں جھلس گیا، آگ سے میں جل گیا، میرے جسم پہ آگ نے اتنا اثر کیا کہ پورا جسم میرا جلا ہوا تھا. اسی عالم میں حضور کو خبر ہوئی تو آپ میرے گھر آئے، اور جب میری والدہ نے میرے حالت دکھائی حضور کو تو حضور میرے قریب آئے. آپ نے اپنا دست مقدس میرے جلے ہوئے جسم پہ پھیر دیا تو میرا جسم یوں ٹھیک ہو گیا جیسے کبھی جلا ہی نہیں تھا. حضور نے بھی آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر کو پھاڑا، آپ نے عصا مارا سمندر پھٹ گیا. میرے نبی کے لیے اللہ نے چاند کو پھاڑ دیا، وہ زمین پہ تھا وہ آسمانوں پہ تھا. تو اللہ نے کیسی خیر کثیر میرے نبی کو عطا فرمائی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے 12 چشمے نمودار ہوئے. قرآن بیان کرتا ہے آپ نے عصا مارا پتھر پہ، 12 چشمے اس میں سے آپ کی قوم کے لیے پیاسوں کے لیے نکل آئے. وہاں پتھر سے پانی کے چشمے نکلے، یہاں میرے نبی کی 10 انگلیوں سے پانی کے چشمے برآمد ہوئے. اور حضور نے صحابہ کی پیاس بجھائی اور آپ کی انگلیاں مبارک پانی کے چشموں سے لبریز ہو گئی. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام آپ جب تسبیح پڑھا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، پہاڑ آپ کے ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں میں پتھروں کو لیا تو وہ اللہ اللہ کرنے لگے. تو حضور کے انداز جدا رہے. وہ جب پڑھتے تھے تو سن کے پڑھتے تھے. حضرت داؤد پڑھتے تو پہاڑ بھی پڑھتے، یا حضور کے ہاتھوں میں آتے ہی بغیر کہے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا، آپ جب ہاتھ میں لوہا لیتے تو نرم ہو جاتا، جس سے چاہتے موڑ لیتے، جیسے چاہتے اس کو بنا لیتے، تلوار بنا لیتے، اسے چڑی بنا لیتے، لوہا نرم ہو جاتا. حضور علیہ السلام ایک عمر رسیدہ بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں دودھ نچڑتا ہے، اس میں دودھ آ جاتا ہے. عمر رسیدہ ہے اور اس کی پالنے والی نے کہا تھا کہ یہ تو ایسی بکری ہے کئی سالوں سے دودھ نہیں آیا. اللہ. آپ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں دودھ سے بھر جاتے ہیں. اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا.
مردے زندہ کیا آپ نے. کہا کہتے تھے کہ جو مر گیا لے آؤ میرے پاس، لے آؤ، میں تمہارا علاج کروں گا. بیماروں کو شفا تو علیحدہ بات ہے، مردے کو لے آؤ میں زندہ کر دوں گا. حضور اسلام ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے دعوت کی، بڑی محبت سے دعوت کی. کہا حضور میری طرف تشریف لائیں. حضور تشریف لے گئے، لیکن اس سے پہلے ایک حادثہ پیش آ گیا. وہ جب لینے کے لیے حضور کو گئے تو پیچھے سے ان کا بچہ چھت پہ کھیل رہا تھا، وہ چھت سے گرا، اس کے گردن کا جو ہے وہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ وہیں مر گیا. بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. اور حضور ابھی آنے والے ہیں. اٹھائی ماں نے لاش، اس کو اندر کمرے میں جا کے رکھ دی کہ ابھی دعوت ہو لے، اس کے بعد بتاؤں گی، کیونکہ میرے گھر امام الانبیاء آ رہے ہیں، خوشی کا وقت ہے، اس وقت غمی نہیں ہے، خوشی ہے. تو اندر جا کے لاش پہ کپڑا ڈال دیا. حضور تشریف لائے، اندر آ کے بیٹھے. تو جب کھانا رکھ دیا گیا تو آقا اسلام نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے، اسے بھی بلاؤ. فرمایا کہ لاؤ بیٹے کو لاؤ. تو ماں کہنے لگی نہیں آپ چھوڑیں، وہ ابھی موجود نہیں ہے، بعد میں بلا لیں گے. آپ حضور آپ کھانا کھائیں، آپ دعوت پہ آئے ہیں حضور، آپ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے گھر چل کے آئیں. تو حضور آپ استعمال کیجئے، ہم بتائیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا وہ. تو آقا اسلام نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا. کہاں ہے وہ، مجھے لے چلو جہاں پہ ہے وہ. تو یہاں تک کہ وہ اٹھی، حضور کو ساتھ لے کے چلی گئی. کمرہ دروازہ کھولا گیا تو اندر لاش ہے. حضور قریب چلے گئے، آپ نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا قم باذن اللہ. وہ اللہ اللہ کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، حضور نے زندہ فرمایا. تو یوں میرے نبی کے پاس خیر کثیر. میں اس میں اگر نکل گیا تو میری لفظوں کی کہانیاں دم توڑ جائیں گی، لیکن حضور کی خیر کثیر ختم نہیں ہو. یہ بہت بڑی برکت کے مالک ہیں، یہ بہت بڑی رحمت کے مالک ہیں. اللہ نے یوں ہی رحمت للعالمین کا تاج نہیں دیا، یوں ہی اللہ نے آپ کو جو ہے وہ نور اور بشیر اور نذیر نہیں کہا. یہ سب کچھ آپ کی برکت، یہ آپ کی رحمت اور آپ کا کرم جو دنیا پہ چھایا ہوا ہے. اور پھر آخر میں جب بات کہی ہے تو سورہ کوثر کی اس بات پہ میں قربان جاؤں. جب سورہ کوثر ختم کی ہے انا شانئک ھو الابتر، کہ سنو اے نبی، خیر کثیر بھی تمہیں دی. اب مجھے پتا ہے آپ نماز اور قربانی بھی دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ کر دیا جو ابھی میں نے کہا، خیر کثیر تو میں نے دے ہی دی ہے آپ کو، اور اگر آپ نے یہ نماز اور قربانی کا عمل کر دیا تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا. لہٰذا ایک مبلغ کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے. ایک مبلغ کو چاہیے کہ وہ کسی بات کا جواب نہ دے، وہ صرف رب کی نماز پڑھتا رہے اور قربانی دیتا جائے. اس کے دشمنوں کو اللہ ختم کر کے رکھ دے گا، اس کے دشمنوں کو پیس دیا جائے گا. وہ دشمن کہیں بھی ہوں گے، وہ ظاہری بات نہیں کوئی بھی ہو، اسے تسلی رکھنی چاہیے، اسے اس کا جواب نہیں دینا، اسے نماز روزے کی طرف مشغول رہنا چاہیے، اسے اپنی اس ترتیب کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کو چھوڑ کے وہ جواب میں نہ لگ جائے. وہ اپنے رب کی تعلیم پہ عمل کرتا جائے، وہ اپنے رب کی تعلیم کو آگے پھیلاتا جائے، کسی شے کو نہ دیکھے. بلکہ میں یہاں ایک اشارہ کر دوں، آپ نے پیچھے بھی یہی بات سنی تھی، حضور نے اس بات کا بھی شکوہ نہیں کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں. جب ان کو یہ کہا گیا کہ تمہاری نسل ہی کٹ گئی ہے تو حضور نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا تھا کہ مولا یہ کیا ہو گیا، میرے چاروں بیٹے وصال کر گئے. شکوہ نہیں کیا تھا. اور جو شکوہ نہیں کرتا اللہ اسی کو عطا کر رہا ہے، اللہ اسی کو عطا کر رہا ہے، اللہ اسی کو عطا کر رہا ہے. تم یہ راز سمجھتے کیوں نہیں؟ تم یہ راز جانتے کیوں نہیں؟ تم زندگی کے اس پورشن کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب تمہیں کوئی چیز تکلیف میں ڈالے، شکوہ بند کر دو، اللہ کی طرف سے رحمتیں امڑ کے آئیں گی تمہارے پاس. شکوے نہ کرو کسی کے ساتھ، بولو نہیں، چپ ہو جاؤ، تمہارے پاس بھی خیر کثیر آئے گی. یہ صورت صرف حضور کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے اتری. اسے بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس میں ہے کیا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہاں شکووں سے لمبی زبانیں لوگوں کی نکلتی ہیں، خدا کی قسم لمبی زبانیں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ماں باپ کو رگڑ دیں گے، بہن بھائیوں کو رگڑ دیں گے، نیکیاں بالکل جلا کے راکھ کر دیں گے، حج نماز روزہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں. شکوے شکوے. چپ ہو جاؤ گے تو خیر کثیر بھی ملے گی، والضحیٰ جیسی صورت بھی آئے گی. 40 دن تک وحی نہیں اتری، حضور نہیں بولے، بس اتنا کہا تھا، اتنا کہا
کہ جب جبریل آئے تو فرمایا جبریل اللہ سے تو کوئی شکوہ نہیں، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ جبریل یار تیرا بھی دل نہیں کیا مجھ سے ملنے کو؟ ان سے کہا تھا کہ تیرے ساتھ ذرا میری بات اور ہے، تو ہی ویسے آ جاتا، سلام ہو جاتی، تھوڑا سا دل ٹھنڈا رہتا کہ اللہ کا پیغمبر آیا، 40 دن تک تو بھی نہیں آیا۔ تو حضرت جبریل تڑپ اٹھے، فرمایا حضور کس کا دل نہیں چاہتا آپ سے ملنے کو، لیکن میں اپنے رب کے حکم پہ مجبور ہوں۔ شکوہ وہاں بھی نہیں کیا، یہاں شکوے سنو ان سے، مرد ہیں عورتیں ہیں مل کے دونوں شکووں کے پہاڑ کٹ کیے ہوئے۔ تو دیکھیے شرطیں کیا لگائی گئی۔ پہلے جب شکوہ نہیں تھا تو انا اعطیناک الکوثر آئی، اس کے بعد کہا کہ اب عمل کیا کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب بہت بڑا رتبہ ملتا ہے نا تو انسان کے اندر کچھ چیز ضرور آتی ہے۔ حضور کے اندر تو نہیں آئی ہوگی، نہ آنی تھی، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ اب تم نے نماز پڑھنی ہے، اب تہجد کی طرف بھی آؤ، اب نفل زیادہ شروع کرو، اب زیادہ توجہ سے نماز کی طرف آؤ۔ یہ کیا فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہو کہ جی میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا نیک آدمی ہوں، فرض ہی کافی ہو گئے؟ نہیں نہیں، اب تمہیں نفل بھی پڑھنے ہیں، اب تم نے اشراق اور اوابین بھی پڑھنی ہے، اب تم نے حاجت کے نفل بھی پڑھنے ہیں، اب تمہیں سیدہ فاطمہ کے نفل بھی پڑھنے چاہیے۔ نماز 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 کی طرف توجہ لاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں بڑا دے دیا ہے، تمہیں اللہ نے بڑا کر دیا ہے، نماز شروع کرو۔ اور اب صرف نماز نہیں بھائی، اچھا توجہ کیجئے گا، آخری بات توجہ کیجئے گا، جہاں بھی قرآن میں نماز آئی ہے آپ نے غور کیا وہاں زکوٰۃ ضرور آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یہاں نہیں ہے، یہاں کہا نہیں زکوٰۃ نہیں، یہاں کہا نہیں، یہاں قربانی دیں، آپ یہاں قربانی دیں۔ اس میں بڑا خوبصورت لطیف نقطہ ہے، بہت لطیف ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد عام مسلمانوں کے لیے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد کرم ہوتے ہیں، فضل ہوتے ہیں۔ اللہ نماز پڑھنے کے ساتھ ہی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً بندے کے لیے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، رزق آتا ہے، فضل آتا ہے، رحمت آتی ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے اب زکوٰۃ دو، نکالو اس میں سے، کیونکہ ہم نے تمہیں دیا نماز کے بعد۔ یہاں دیا پہلے ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہاں پہلے دیا ہے، اس کے بعد کہا ہے نماز پڑھیے۔ لہذا یہاں زکوٰۃ نہیں، اس سے بڑا لفظ لگایا، زکوٰۃ سے بڑا لفظ ہے نہر، قربانی دیں آپ، ہر صورت دینا پڑے گا، نکالیں، اس عزت کو تقسیم کرنا شروع کریں، اس عزت کے لیے لوگوں کے پاس خود جائیں۔ لہذا نبی کو کہا گیا کہ اٹھو اور بتاؤ میں نبی ہوں، تاکہ لوگ تیرے پاس مانگنے کے لیے آئیں۔ نبی کو کہا چپ نہیں رہنا، پیچھے بیٹھ کے نہیں رہنا، اٹھو اور بتاؤ میرے پاس کیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم نے جو نعمتیں دی ہیں بتاؤ لوگوں کو، تاکہ لوگ آئیں، لوگ تمہاری طرف پلٹیں۔ اچھا آپ کے پاس ہے تو دیجئے، آپ کے پاس ہے تو مجھے بھی دیجئے۔ فرمایا قربانی دینے کے لیے اب تیار ہو جائیں اب آپ، کیونکہ وہ اب آپ کے پاس نہیں رہے گا جو ہم نے آپ کو دیا، وہ اب آپ نے قربانی دینی ہے، چپ رہنا ہے، لوگ آتے جائیں گے آپ دیتے جائیں، ہم پیچھے سے اور دیتے جائیں گے، آپ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہی اصول عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہی اصول ہمارے لیے بھی ہے۔ قربانی دینا شروع کرو انشاءاللہ، کہو اپنے وقت کی قربانی دو، مال کو قربان کرو، اپنی اولاد کو قربان کرو۔ یہاں چھری پھیرنا نہیں ہے بھائی، یہاں اللہ کے راستے میں ہے، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ احمد صاحب کو حکم تھا کہ آج انہوں نے پہلی لائن میں بیٹھ کے درس لکھنا ہے، لکھ رہا ہے بیٹھ کے، قربان کرو اسے، اس کو قربان کرو کہ نہیں بھائی تیرے لیے پہلے دین ہے، پہلے رب ہے، پہلے رسول ہے، کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ نے دیا اسے دو، زندگی بدل جائے گی۔ اور دشمنوں کا چھوڑ دو، دشمنوں کی پریشانی تم نے نہیں لینی، ہم خدا ہو کے وعدہ کرتے ہیں نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے تیرے دشمنوں کو۔ دیکھو نا لوگ خوف میں مبتلا رہتے ہیں، یار فلاں نہ میرے لیے کچھ کر دے، فلاں نہ میری عزت کا کچھ کر دے، فلاں نہ میری عزت کے لیے کوئی معاملہ کر دے، فلاں نہ میرے مال کو لے جائے، فلاں نہ چور لے جائے، فلاں نہ ڈکیت لے جائے۔ اس طرح کی سوچوں میں لوگ مر گئے، یقین کریں اندیشوں میں ہی فوت ہو گئے، جو ابھی ہویا ہی نہیں زندگی میں، اس کے لیے سوچ سوچ کے فوت ہوتے جا رہے ہیں۔ ساس نہ بری نکل آئے، سسر نہ برا نکل آئے، کوئی دشمن نہ پیدا ہو جائے، آگے جاؤں گی پتہ نہیں کیا ملے گا،
کس طرح کا میرا وہ دشمنوں کا انداز ہو جائے گا. دشمنی سوچ سوچ کے لوگ ویسے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے دشمن کو مٹا کے رکھ دیں. تو نماز پڑھ اور قربانی دے. کیا خوبصورت صورت ہے. مل کہو نا سبحان اللہ. کیا خوبصورت صورت ہے, کیا اعلیٰ ترتیب ہے, کیا اعلیٰ شان ہے. شان بھی بیان ہوئی, تربیت بھی کر دی, گارنٹی بھی دے دی, اور پوری صورت اتار کے قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق بھی دے دیا. سب کچھ عطا کیا. یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن. آئیے قرآن کی طرف, پلٹو قرآن کی طرف, آؤ قرآن کی طرف. یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ مجھے آپ کو اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھے, ہمیں اسی طرح قرآن کے ساتھ شوق اور ذوق عطا کرے. اور جو لوگ ابھی بھی اس سے محروم ہیں, اللہ انہیں بھی توفیق دے دے. اللہ ہمیں سورہ کوثر کو, اب جب آپ نماز میں سورہ کوثر پڑھیں گے تب آپ کو بڑا مزہ آئے گا, بڑا مزہ آئے گا, بڑا سکون آئے گا, بڑا آپ اس کے اندر پھر آپ خود بھی ڈھونڈیں گے یار کوئی اور نقطہ نہ مل رہے اس میں سے. اللہ کرے. اور سیدہ عائشہ کی بات کو ذرا آزما لیجیے گا, آخر میں دوبارہ بتاتا ہوں. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین. مولا قابل تو نہ تھے لیکن تو نے کرم کیا, فضل کیا. تیرے نبی کی شانوں کا بیان, سورہ کوثر کی خوبصورت گفتگو, سورہ کوثر کی نغماتی گفتگو, یہ اعلیٰ انداز جو مولا آج پڑھنے سمجھنے کو ملا. الہ العالمین ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں بھی خیر کثیر دے دے, ہماری جھولی بھی بھر دے. مولا یہ خالی جھولیاں لے کے بیٹھے ہوئے, خدا کی قسم, تیری ذات کی قسم کہ یہ خالی ہیں, ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. مولا ہمیں خیر دے دے, اور جب وہ ملے تو ہمیں فصل لربک کرنے کی توفیق دے, ہمیں بھی قربانی دینے کی سعادت دے. اور مولا ہمیں اس راز کو سمجھا دے کہ جب کوئی چپ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کتنی برکتیں اتارتا ہے. میرے نبی نے کبھی زبان سے لفظ کہہ کے کچھ مانگا نہیں تھا, اللہ نے ہر شے خود ہی دے دی. مولا یہی اصول ان کی امت کے لیے بھی ہے. اللہ عطا فرما. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی صبر دے, ہمیں ایسی ہی برکت عطا فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان دیجیے. جی یہ عرض کرنی تھی کہ آپ